अस्सलाम, दिस इज मुईद पीज़ा। तीन डेवलपमेंट्स हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस वक्त। अब से थोड़ी देर पहले, कोई तकरीबन एक घंटा पहले, 50-55 एक मिनट पहले, एक घंटा पहले, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने टेक्साला में एक बहुत बड़े जलसे से उन्होंने खिताब किया। उन्होंने क्या कहा, चूंकि जलसे तो वो 50 से ज़्यादा कर चुके हैं, और उसकी इस स्टेज पे सिग्निफिकेंस क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत ब्रीफली। दूसरी डेवलपमेंट वो है जहां अब से कोई दिन के 2:30 बजे से 4 बजे के दरमियान 90 मिनट की एक मीटिंग की ऑफ द रिकॉर्ड इमरान खान साहब ने बनी गाला में, तकरीबन 8 टेलीविजन एंकर्स के साथ, मीडिया पर्सन के साथ, जिसमें मैं भी शामिल था। मोस्ट ऑफ द कमेंट जो थे वो तो ऑफ द रिकॉर्ड थे, लेकिन उसकी एक सेंस मैं आपको दे सकता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बड़ी डिफरेंट किस्म की मीटिंग थी, जिसमें खान साहब जो हैं उन्होंने सुना बहुत, उनसे सवालात बहुत पूछे गए, उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया बहुत सोबर तरीके से। कोई लंबी चौड़ी तकरीरें जो हैं वहाँ पे नहीं हुई हैं। और तीसरी वो डेवलपमेंट है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जो PMLN की रहनुमा है, वो मसलसल एक साइफर के हवाले से एक नैरेटिव शेप कर रही हैं, जिसमें अब हुकूमत ये दावा करती है कि साइफर जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से गुम हो गया। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और ये सडनली साइफर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों डेवलप कर गई है कि ऑडियो लीक्स भी साइफर के हवाले से हो रही हैं। हुकूमत ने साइफर के हवाले से एक पोजीशन ले ली है, एक बहुत बड़ी ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है, फुल कोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें 8 लोग जो हैं शामिल थे PMLN के। तो क्या अहमियत है साइफर की? तो इन तीनों डेवलपमेंट्स को मैं साइड बाय साइड लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं टेक्सला के जलसे पे। टेक्सला गंधारा तहजीब का मरकज़ है, उसका महवर है। ये वो तहजीब है जो 4-5 हज़ार साल पुरानी तहजीब है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। और टेक्सला के करीब ही पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भी है। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद से बहुत थोड़े फासले पे, 40-45 मिनट के फासले पे ये एक शहर है, जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है। उसके बावजूद ये एक बहुत बड़ा जलसा था, और आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ये टेक्सला की तारीख का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा शायद वहाँ का जलसा होगा। गुलाम सरवर साहब का बहुत शुक्रिया भी यहाँ पर इमरान खान साहब ने इसका अदा किया। इसके हवाले से ख्वातीन की बहुत बड़ी तादाद भी थी। इमरान खान साहब ने इस जलसे में कहा क्या, पहले तो इन जलसों की अहमियत क्या है, बिकॉज अब 50 से ज़्यादा इस किस्म के पावर शो हो चुके हैं पाकिस्तान के बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, कस्बों में, तहसीलों में। जहाँ जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो नेसेसरीली उस कस्बे के, उस शहर या तहसील के नहीं होते, बल्कि दूर दूर से आते हैं। आज भी यही सूरत हाल थी। तो ये जलसे जो हैं इनकी अहमियत है क्या? अब देखेंगे कि ये वो जलसे हैं जिनके ज़रिए इमरान खान अवाम को मोबिलाइज रखते हैं। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको वो जारी रखते हैं। ऐसे भी दिन आए जब उन्होंने दिन में, अगर हर दिन एक जलसा तो वो कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने एक दिन में 2-2 3-3 जलसे भी किए हैं। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि हर हफ्ते वो एक से ज़्यादा जलसा करते हैं। जलसों के अलावा आपने देखा कि वो सेमिनार्स करते हैं, वो कन्वेंशंस करते हैं। जो फोकस कम्युनिटीज़ हैं, जैसे वकला हैं, लेबर ट्रेड यूनियंस हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, मुख्तलिफ जो बॉडीज़ हैं, उनके साथ भी वो मसलसल उनको भी वो इंगेज रखते हैं। तो एक पूरा प्रोसेस है मोबिलाइजेशन का। गो के पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर और मीडिया पे इस वक्त बहुत पाबंदियां हैं। इमरान खान को दिखाना, उनको कवर करना जो है वो मीडिया के लिए बहुत मुश्किल है। आज भी जब टेलीविजन चैनल उनका जलसा दिखा रहे थे, तो टेक्निक टेलीविजन चैनल्स की ये है कि वो थोड़ा सा इमरान खान को दिखाते हैं, उसके बाद एक न्यूज़ कास्टर जो है वो बोलना शुरू कर देता है, सम अप करना शुरू कर देता है कि अब इमरान खान इस वक्त टेक्सला में एक जलसे से खिताब कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले उन्होंने ये भी कहा, ये भी कहा, ये भी कहा। और ये इंटरवेंशन न्यूज़ कास्टर उस वक्त करते हैं, चूंकि डिले मैकेनिज्म जो पहले कभी 6-7 सेकंड होता था, उसको बढ़ा के 15-20-30 सेकंड तक कर दिया गया। जब उनको उस डिले मैकेनिज्म में लगता है कि इमरान खान साहब कोई ऐसी चीज़ कहने लगे हैं जिसको सुनाने के बाद टेलीविजन चैनल की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी, तो वहां पर न्यूज़ कास्टर इंटरवीन करता है। ये स्ट्रेटजी आप देखते होंगे, क्योंकि टेलीविजन चैनल का जो एडिटर बैठा होता है वो भी गरीब, कोई बहुत ऊंचे पाए का नहीं होता। इस वजह से, चूंकि वो ऊंचे पाए का नहीं होता, वो डरा हुआ होता है, घबराया हुआ होता है, बेचारे की नौकरी और जिंदगी एट स्टेक होती है। तो जहां उसको लगता है कि कोई खतरे की चीज होने लगी है, वो वहां पर बटन दबाता है, और वहां पर एक न्यूज कास्टर जो है लड़का लड़की बोलना शुरू कर देता है कि इमरान खान साहब जनाब जलसे से खिताब करें, ये भी बोला, ये भी बोला, ये भी बोला, ये भी बोला। और इसकी वजह ये है, और इसी वजह से आप देखें कि डिफरेंट जो टेलीविजन चैनल्स हैं, जब वो इमरान खान की तकरीर के अंदर अपनी खामा फरसाई शुरू करते हैं, अपना बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो सब मुख्तलिफ टाइम्स पे उसको कट करते हैं। तो क्लियरली आपको नजर आता है कि कोई क्लियर वहाँ पे साइंटिफिक या मैथमेटिकल या लॉजिकल जजमेंट नहीं है। टेलीविजन चैनल्स के पास इस किस्म की एडिटोरियल सलाहियत नहीं है, उनके पास इस किस्म का ह्यूमन रिसोर्स HR है ही नहीं, जो ये समझ सके कि कौन सी चीज़ खतरनाक हो सकती है, कौन सी चीज़ खतरनाक नहीं हो सकती। और इसलिए एक आपाधापी जो है इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया में बची हुई है। 2002 से लेकर अब तक ये जो 20 बरस गुजरे हैं पाकिस्तान की मीडिया की तारीख में,
پاکستان کے ٹیلی ویژن مین اسٹریم میڈیا پہ کبھی اتنا برا ٹائم نہیں آیا، جس کی وجہ سے پاکستان کا مین اسٹریم ٹیلی ویژن میڈیا جو ہے اس نے اپنی اہمیت، اپنی حیثیت، اپنا انفلوئنس اور اپنا امپیکٹ جو ہے وہ بہت حد تک کھو دیا ہے۔ اگر اس کا ایک امپیکٹ 2002 اور 2007 کے درمیان تھا، 5 برس پہ جب اس کا آغاز ہوا جنرل مشرف کے زمانے میں، تو آج پاکستان کی ٹیلی ویژن میڈیا کا امپیکٹ جو ہے اس کا آدھا بھی نہیں رہا ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان ایک آڈیو ویژول میڈیم ہے، ٹیلی ویژن چینل مسلسل کھلے رہتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے بہرحال اس کی ایک امپورٹنس ضرور ہے، اور حکومتیں جو ہیں چونکہ بہت ہی زیادہ اس سے کانشیس ہیں۔ اب کہا کیا عمران خان صاحب نے، اس کی 3 4 پوائنٹس میں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آ، آ، انہوں نے قیمتوں کے حوالے سے ایک خاصا ٹائم لگایا کمپیریزن کرنے کے لیے کہ اس وقت آٹے کی، دال چینی کی اور چاول کی اور تیل کی اور بجلی کی قیمت کیا ہے، اس کے نرخ کیا ہیں۔ اور مارچ میں، اور جب ان کی حکومت کے خلاف اس تحریک کا آغاز کیا گیا، رجیم چینج آپریشن کا پروسیس شروع کر دیا گیا تھا، نو کانفیڈنس کا، اس وقت قیمتیں کیا تھیں اور قیمتیں اس وقت کتنی ہیں، اس پہ انہوں نے ٹائم لگایا۔ پھر ان کا دوسرا بہت امپورٹنٹ نقطہ یہ تھا کہ جس طرح سے نیب کے قوانین کو ختم کیا گیا اور ایف آئی اے اور نیب میں تبادلے کر کے افسروں کو ڈرا کر شریف خاندان نے اپنے خلاف تمام کیسز جو ہیں وہ ختم کروا دیے ہیں۔ میرا خیال ہے جب میں بہرحال اس کے حوالے سے اور بھی ڈسکشن چکی ہوئی تھی آف دا ریکارڈ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیب کا نیا قانون آیا تو بہت سے جو کیسز ہیں، 95% سے زیادہ جو کیسز رجسٹر ہوئے تھے وہ اس نئے قانون کے لانے کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مختلف سیاستدانوں کی، جس میں نہ صرف شریف خاندان ہے بلکہ فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بھی ایسی اپلیکیشنز فائل کی ہیں کہ ان ویو آف دا نیو لا، جو امینڈڈ لا ہے نیب کا، میرے فلاں فلاں کیسز جو میرے خلاف ہیں وہ اب انویلڈ ہو گئے ہیں، تو ان کو ختم کیا جائے۔ تو عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جو تمام تبدیلی لائی گئی ہے، جس کے نتیجے میں سارا پروسیس چلا ہے، جس کے نتیجے میں مریم نواز صاحبہ، کیپٹن صفدر، شہباز شریف، ان کے بیٹے اور بہت سے لوگ جو ہیں یہ آف دا ہک ہو گئے ہیں، اس کی امپلیکیشن یہ ہے پاکستان کی پولیٹکس کے لیے اور پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کے لیے کہ جو وائٹ کالر کرائم ہے اس کو در حقیقت پاکستان میں لیجیٹمائز کر دیا گیا ہے، اس کو ایک قانونی حیثیت دے دی گئی ہے، اس کو معاف کر دیا گیا ہے، اس کو ایک نارم کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ اور عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ وہی چیز ہے، یہ انہوں نے جب ان کی ہمارے ساتھ جو میڈیا اینکر پرسنز ہیں ان کے ساتھ جب ان کی میٹنگ ہوئی، چونکہ وہ جلسے میں بھی انہوں نے کہا ہے تو میں تھوڑا سا وہاں پہ اس کا ذکر بھی کر دوں کہ وہاں پر بھی ان کا اس کے بارے میں بہت کنسرن تھا، بہت صبر سے، تحمل سے، پیشنس کے ساتھ، بہت کنٹرول لینگویج میں، بڑے کوشش انداز میں، بغیر کوئی ایڈجیکٹیوز یوز کیے ہوئے، بغیر غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کوئی انہوں نے غم و غصے کا مظاہرہ نہیں کیا، ان اے ویری نیوٹرل ٹون، ان اے ویری ڈسپیشنیٹ ٹون عمران خان صاحب نے ہمیں بھی ایکسپلین کیا جلسے میں، زیادہ ایک ایموشنل انداز سے انہوں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا، لیکن کنسرن ان کا بڑا ویلڈ تھا، بڑا ویزیبل کنسرن تھا۔ جو ان کی ٹی وی اینکرز کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اس کی جو امپلیکیشنز ہیں پاکستان کے لیے یہ بڑی سیریس ہیں، بیکاز جب آپ نے وائٹ کالر کرائم، پولیٹیکل کرائم، کرپشن جو ہے اس کو آپ نے ایک نارم کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا، تو پاکستان کی ریاست جو ہے اس کے بعد اس کا ٹھہرنا، فنکشن کرنا، اس کا پراسپر کرنا جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا، اور ریاست کے لیے اس کی بڑی امپلیکیشنز ہوں گی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے اس کو برداشت کیا ہے، یہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے، میں حیران ہوں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے، شاید وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ الٹیمیٹلی اس پورے پروسیس کا جب لاجیکل کنکلوژن نکلے گا، اس پہ کرٹن ڈراپ ہوگا، تو سب سے بڑے اس کے جو وکٹم ہوں گے، اس کے لوزر ہوں گے اس پروسیس کے، وہ خود ہوں گے۔ لیکن جلسے میں انہوں نے بڑے ایموشنل انداز سے لوگوں کو یہ یاد کروایا، اور انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں جو پراسپر کر رہی ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، جنہوں نے ویلتھ جنریشن کی ہے، جہاں کامیابی ہے، جہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، جو دنیا میں عزت دار قومیں ہیں، وہ سب وہ قومیں ہیں جہاں بہت بھرپور طریقے سے رول آف لا ایگزسٹ کرتا ہے، اور رول آف لا کے تحت تمام لوگ، وہ امیر ہوں یا غریب ہوں، پولیٹیکلی کنیکٹڈ ہوں یا نہ کنیکٹڈ ہوں، وہ اس قانون کے تحت جو ہیں وہ برابر ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا اس جلسے میں کہ ان قوموں کے حال دیکھ لیں جو غریب ہیں، جو پسماندہ ہیں، جہاں ترقی نہیں ہے، جہاں غربت ہے، جہاں بدحالی ہے، جہاں بدامنی ہے، جہاں سول وارز چل رہی ہیں، وہ سب وہ معاشرے ہیں، پولیٹیکل کلچر ہیں جہاں رول آف لا نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے اس میں اسلام کو بھی انہوں نے ریفر کیا کہ کیسے اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ تم سے پہلی قومیں جو ہیں
وہ اس لیے تباہ ہو گئیں کہ جب ان میں سے کوئی طاقتور شخص جو ہے وہ جرم کرتا تھا تو اسے معاف کر دیتے تھے، اور غریب اور مسکین اور کمزور کرتا تھا تو اسے پکڑ لیتے تھے. اس پہ خاصا ٹائم انہوں نے جلسے میں لگایا. آئی تھنک چونکہ ان کی یہی تھیم اور ٹون اینکرز کے ساتھ بھی تھی تو یہ ان کے لحاظ سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ تھیم تھی. نواز شریف اور اسحاق ڈار کے حوالے سے انہوں نے کہا، وہ ایک پولیٹیکل ریٹرک ہے جو انہوں نے کہا. لانگ مارچ کے حوالے سے جب اینکرز کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی وہاں بھی اس کے حوالے سے سوالات اٹھے، لیکن جلسے میں جو کچھ انہوں نے کہا وہ بہت انٹرسٹنگ تھا. انہوں نے پھر کہا کہ آپ لانگ مارچ کے لیے تیار رہیں. میں ٹیکسلا کے لوگ، میں تم سے میں استدعا کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے اور آپ نے میری کال کا انتظار کرنا ہے، اور ہم بہت جلدی میں ایک کال دوں گا. اچھا، وہ کال کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ جو کچھ میں نے اینکرز کے ساتھ میٹنگ میں سنا ہے اور جو میں نے جلسے کو پورا ایک ایک پوائنٹ دیکھا ہے، لکھا ہوا ہے میں نے سارے پوائنٹس، تو مجھے اب یہ سمجھ آتی ہے. اور میں نے سوال بھی پوچھا تھا ان سے، انہوں نے اس کا کچھ تھوڑا سا ایکسپلین بھی کیا، بٹ وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دی ڈیٹیلز آف دیٹ، مجھے یہ فیلنگ ہے کہ یہ جو لانگ مارچ کی ان کی کال ہے یہ کوئی اسلام آباد پہ محض ایڈوانس نہیں ہے، دھاوا نہیں ہے، بلکہ اس کی مختلف قسم کی شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک ملٹیپل لیول کے اوپر یہ لانگ مارچ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر سکتا ہے. اس کے ڈفرینٹ قسم کے ریئیکشن یا ایکشن یا ایونٹس جو ہیں اس میں ٹرانسپائر کر سکتے ہیں. اور جلسے میں انہوں نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی جب انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے جو کچھ کرنا ہے، اشارہ ان کا شریف خاندان اور اس کی انتظامیہ کی طرف تھا، کہ تم لوگوں کا جو پلان ہے، تم لوگوں نے جو کچھ کرنا ہے اس کا مجھے بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے، لیکن میں نے جو کرنا ہے اس کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آپ یہ بھی اس پہ اندازہ لگائیں وہ کتنی تمیز سے بات کرتے ہیں لوگ ایسے کہ وہ شریف خاندان اور حکومت کو اکثر آپ ہی کہہ کے جو ہے مخاطب کرتے ہیں. تو یہ بھی ان کا ایک پوائنٹ تھا. اچھا، اب یہ تو ہو گیا بہت حد تک جلسے کا، اور ظاہر ہے انہوں نے کال کی بات کی، ان سب چیزوں کی بات کی. سائفر کا بھی انہوں نے جلسے میں ذکر کیا، اور سائفر کا میں ذکر کر دوں اس سے پہلے کہ میں اینکرز کے ساتھ ان کی جو میٹنگ تھی اس کی ڈیٹیلز میں آؤں. میں تھوڑا سا سائفر کا آپ کو ذکر کر دوں. دیکھیے، آج میری ایک دو لوگوں سے بات بھی ہوئی جو پورے سائفر کے پروسیس سے بہت فیملیئر ہیں. پاکستان کی حکومت کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں، فورن آفس سے ہیں اور ڈپارٹمنٹ سے ہیں. انہوں نے مجھے یہ ایکسپلین کیا کہ یہ جو سائفر ہے اس کا جو ٹیکنیکل پروفیشنل نام ہے، جس کو کبھی سائفر کہا گیا، کبھی ٹرانسکرپٹ کہا گیا، کبھی مراسلہ کہا گیا، کبھی لیٹر کہا گیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے ڈونلڈ لو کے حوالے سے، اس کا در حقیقت جو پروفیشنل نام ہے فورن آفس کی حد تک حکومت کے اندر وہ ہے ٹی جی، ٹیلی گرام. اور ایسے ٹیلی گرام آتے رہتے ہیں، اور اس نوعیت اور امپورٹنس کا جب ٹیلی گرام کسی بھی دارالخلافے سے آتا ہے جہاں ایک سفیر کو جو میسج دیا جاتا ہے، چونکہ یہاں پر باقاعدہ منٹس ہوئے تھے اور سفیر کے ساتھ 2 لوگ تھے جو نوٹ ٹیکنگ کر رہے تھے، امریکن سائڈ سے بھی 2 لوگ تھے جو نوٹ ٹیکنگ کر رہے تھے. تو جب یہ کمیونیکے یا میسج دیا گیا، اور جب بھی ایسا میسج آتا ہے تو اس کی کاپی ایک جگہ نہیں آتی. اس کی کاپی فورن منسٹر کے پاس بھی یہ ٹیلی گرام آتا ہے، فورن سیکرٹری کے پاس بھی آتا ہے، آرمی چیف کے پاس بھی آتا ہے، ڈی جی انٹیلیجنس کے پاس بھی آتا ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے پاس بھی آتا ہے، پرائم منسٹر کے آفس میں بھی آتا ہے. تو یوں کم از کم بھی 8-10 جگہوں کے اوپر یہ ٹیلی گرام منوعن جس طرح سے ہوتا ہے یہ ٹی جی وہ ریسیو ہوتا ہے. تو محترمہ مریم نواز صاحبہ کا اور حکومت کا یہ واویلا کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ سائفر یا ٹرانسکرپٹ جو ہے یہ گم ہو گیا ہے، یہ ایک میننگ لیس پولیٹیکل ریٹرک ہے. یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ حکومت نے اچانک جو یہ سائفر کا اتنا واویلا پچھلے 48 گھنٹوں میں مچانا شروع کر دیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اور جو ڈیفینیٹو آڈیو لیکس آئیں آخر میں، جن میں عمران خان اور اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے 9 اپریل 2022 تک، ان کی جو کانورزیشن لیک کی گئی آڈیو لیکس میں، اس کا بھی ظاہر ہے تمام ٹارگٹ جو ہے وہ سائفر تھا. تو سوال ظاہر ہے اٹھتا ہے کہ سڈنلی اتنے مہینوں کے بعد سائفر حکومت وقت یا نظام کے لیے اتنا امپورٹنٹ کیوں ہو گیا. کوئی جو سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا، اینڈ دیٹ میکس پرفیکٹ سینس، کہ امریکن ایکچولی جو ہیں واشنگٹن کے اندر وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا پورا نظام ڈھانچہ ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا ہو کے بار بار اس کی گردان بولے کہ سائفر کچھ نہیں ہے، کوئی سازش نہیں ہوئی ہے، کوئی کانسپریسی نہیں تھی، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا، اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. چونکہ یہ واشنگٹن کی خواہش ہے، ان کی یہ ڈیمانڈ ہے، ان کی یہ ضرورت ہے، بیکاز جہاں پاکستان کے سسٹم میں خودداری کی، رول آف لاء کی بڑی کمی ہے، یہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں. یہاں جو تمام تقاضے ہیں ماڈرن ورلڈ کے انٹریکشن کے وہ ہیں ہی نہیں. امریکہ کے اندر وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. سو امریکن ایڈمنسٹریشن کے لیے اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستانی خود کہیں
کہ یہ سائفر اور یہ ساری کہانی یہ میننگ لیس ہے، یہ بکواس ہے، یہ سارا مفروضہ جو ہے یہ عمران خان نے بنایا ہے، بیکاز امریکنس کے لیے، ان کے اکیڈیمیا کے لیے، ان کے پورے سسٹم کے لیے، پولیٹیکل سسٹم کے لیے اس چیز کو تسلیم کرنا بہت مشکل ہے کہ ان کی ایڈمنسٹریشن کے ایک افسر نے ایک 250 ملین کے ایک ملک کے پرائم منسٹر اور حکومت کو ہٹانے کا ایک الٹیمیٹم بھیجا۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز تاریخ کا حصہ نہ بنے، یہ ایک پولیٹیکل مفروضے کے طور پہ اسے ٹریٹ کیا جائے، اس کی کوئی آبجیکٹو ریالٹی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ جب امریکن ہسٹورین ساؤتھ ایشیا کے اوپر کتابیں لکھے گا یا امریکن پولیٹیکل سسٹم میں ڈسکشن ہوگی تو وہاں اس کو ڈسکاؤنٹ کیا جائے۔ یہ مجھے سمجھ آئی بھی ہے، سمجھ آتی بھی ہے، جو آپ میں سے لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کو، اور یہ امریکن ڈیمانڈ بھی ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا ہو کے کمر ٹیڑھی کر کے پاکستان کا پورا سسٹم، اس میں نہ صرف حکومت ہے، نظام کے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے بڑے بڑے اخبارات ادھر یہ لکھتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ اتنا پریشر ان بیچاروں کے اوپر کیوں ہے؟ تو وہ پریشر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصل وجہ پریشر کی یہ ہے۔ اور اب یہ جو لیٹسٹ دعویٰ کیا گیا کہ سائفر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، وہ بھی اسی نیریٹو کو بڑھایا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے کبھی کہتے ہیں کہ سائفر تھا، کبھی کہتے ہیں سائفر نہیں تھا، کبھی کہتے ہیں سائفر میننگ لیس تھا۔ سو بیسک بات یہ ہے کہ بھئی یہ عمران خان نے ایک پولیٹیکل مفروضہ جو ہے وہ کھڑا کیا۔ اس کے ساتھ ایک دوسری نتھی چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان پی ایم ایل این نے اور پی ایم ایل این کے جو سپورٹرز ہیں اس نظام میں، انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ عمران خان نے مارچ کی 27 تاریخ کے بعد سے اب تک 6 ماہ میں اندازاً اپنا جو ایک بہت فیروشس قسم کا بیانیہ ڈیولپ کیا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان جو اتنے پاپولر ہو گئے ہیں، جو آج لڑکے لڑکیاں، آج بھی ٹیکسلا میں نے دیکھا کہ بعض لڑکیوں کے آنسو جو ہیں لوگوں کے فرتے جذبات سے بہہ رہے تھے، نکل رہے تھے، اور لوگ اتنے جذباتی ہیں کہ 70 سال کی جو خواتین ہیں وہ بھی وہاں آپ کو نظر آتی ہیں، وہاں آپ کو 15 سال کی لڑکی بھی نظر آتی ہے، وہاں نوجوان بوڑھے ہر قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو ایک ایموشنل اور پولیٹیکل ٹرموائل اور مومنٹ عمران خان نے کھڑا کیا ہے، اس کا تعلق یہ ہے کہ عمران خان نے پاکستان کے لوگوں کو یہ یقین دلایا ہے کہ ایک بیرونی سازش کے تحت ان کو ہٹایا گیا ہے۔ پاکستان کے لوگوں کی جو سیلف ریسپیکٹ اور خودداری ہے اسے انہوں نے چیلنج کیا ہے، اور اس کو انہوں نے اسٹیمولیٹ کر دیا ہے۔ اس لیے نظام کی اور شریف خاندان کی اور پی ڈی ایم کی یہ بڑی کوشش ہے کہ اس کو ڈسپیل کیا جائے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پالیٹکس جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ امریکہ کے تاثر کو اس میں سے نکالا جائے۔ اب وہ پولیٹیکلی اس کو نکال پاتے ہیں یا نہیں نکال پاتے، وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، لیکن فرام این ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو، فرام پوائنٹ آف ویو آف دی انٹرنیشنل ریلیشنس، آپ کو ہم سب کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے اور جس طرح سے فیوچر میں جو ہونے والا ہے، اس کو ایکسٹرنل ڈائمینشن اور امریکن کنیکشن کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو امریکہ سے نفرت کرنی ہے، اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ آپ کو اس پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، بیکاز امریکہ دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے اور رہے گی اگلے 30-40 برس تک، اور اس کے ساتھ پاکستان کا تعلق ہوگا۔ پاکستان کی اسٹیٹ نے اگر آگے ایڈوانس کرنا ہے تو اس کو امریکہ کے ساتھ ایک سیلف ریسپیکٹنگ ریلیشن شپ چاہیے۔ اس سیلف ریسپیکٹنگ ریلیشن شپ کے لیے پاکستان کی ریاست اور پالیٹکس کو اپنے ڈائنامکس کو بدلنے کی ضرورت ہے، امریکہ کو گالی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ سارا پروسیس جو ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ بٹ موونگ فارورڈ، کمنگ ٹو دی میٹنگ ود دی ٹی وی اینکرس کی جو میٹنگ تھی، جو 2:30 بجے شروع ہوئی اور 4 بجے ختم ہوئی، آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ 90 منٹس کی، 85-90 منٹس کی میٹنگ تھی۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ میٹنگ تھی۔ یہ ایسی میٹنگ نہیں تھی جہاں عمران خان صاحب بولتے چلے گئے ہوں، بلکہ یہ ایک بڑی انٹیلیجنٹ ڈسکشن اور ڈسکورس کی میٹنگ تھی، جس میں عمران خان صاحب نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے، اور لوگوں نے کچھ اپنے آبزرویشن اور کامنٹس بھی دیے، اور پھر لوگوں نے کوشچن بھی پوچھے، اور عمران خان صاحب نے جہاں تک ان کے لیے ممکن تھا وہ انہوں نے ان سوالات کے جواب دیے، اور بڑے آنےسٹ انہوں نے جواب دیے۔ بعض چیزوں کا انہوں نے کہا کہ میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا، اور آئی ول لیو اٹ آن دس، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کو، ان سے سوال پوچھا گیا کہ بھئی یہ آف دا ریکارڈ ہے، آن دا ریکارڈ ہے، تو انہوں نے سوچ کے کہا کہ اس کو آف دا ریکارڈ ہی ٹریٹ کریں۔ تو ڈیٹیلس میں آپ سے شیئر نہیں کرتا، لیکن میں اپنی سینس جو ہے آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک خاص میٹنگ جو عمران خان صاحب سے منسوب ہے، اس کے حوالے سے ان سے بہت سوال پوچھے گئے، انہوں نے ڈاج کیے، وہ خاموش رہے، وہ مسکرا دیے، اور انہوں نے اس کو کوئی ڈائریکٹ آنسر نہیں دیا۔ لیکن پھر کسی نے اس طرح سے پوچھا کہ بھئی اچھی تھی، بری تھی، اس کے ایٹماسفیرکس کیا تھے؟ سنا بڑی چھوٹی سی میٹنگ تھی، تو اس پہ بہت ہنسے، انہوں نے کہا چھوٹی تو نہیں تھی، بہت لمبی میٹنگ تھی، اور جہاں تک اس کے ایٹماسفیرکس اور اس کی جو اس کی نیچر ہے کہ خوشگوار تھی یا ناخوشگوار تھی، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ
उस शख्सियत से जो भी मीटिंग्स आज तक हुई हैं वो हमेशा ही बड़ी खुशगवार हुई हैं, बल्कि वो मीटिंग्स तो इस तरह की होती हैं कि लगता है कि बचपन से बिछड़े दो भाई जो हैं वो अचानक मिले हैं और मोहब्बत का एक दूसरे के लिए और यगानगत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन बाद में उसके रिजल्ट्स जो हैं वो रेसिप्रोकेट नहीं हो पाते, उस मोहब्बत और उस फीलिंग को वो रिजल्ट जो है रेसिप्रोकेट नहीं करते। इसलिए ये कहना कि ये मीटिंग अच्छी थी या बुरी थी, इसके क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, ये कहना कबल अज़ वक्त है, और ये कहना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ों की तरफ उन्होंने इशारा किया जो मैं नहीं कह रहा, बिकॉज मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं कहनी चाहिए। एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब सीरियसली वर्ड हैं कि पाकिस्तान की मईशत और इकॉनमी जो है वो एक ऐसे नहज के ऊपर आ गई है, बहुत तेज़ी से एक ऐसी नहज पे जा रही है जहां फॉर इंस्टेंस कहा जा रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि $38 बिलियन पाकिस्तान को अगले 12 महीने में पे कर रहे हैं, कोई कहता है $32 बिलियन पे करने हैं, कहीं $35 बिलियन का फिगर है, कोई कहता है कि समझें कि ऑलमोस्ट $40 बिलियन जो हैं वो पाकिस्तान को पे करने हैं, और ये सिर्फ इंटरेस्ट है जो फॉरेन लोन्स के ऊपर पे करना है। और इस वक्त पाकिस्तान का फॉरेन लोन कम से कम $120 बिलियन है जिसके ऊपर पेमेंट्स पाकिस्तान को करनी है। इमरान खान साहब को ये खौफ है, उनको ये खदशा है कि ये सारी सिचुएशन एक ऐसे नहज पे चली गई है, उसको जाने दिया जा रहा है जहां सिर्फ अमेरिका और अमेरिका का कंट्रोल्ड फाइनेंशियल सिस्टम ही अब पाकिस्तान के सिस्टम को एक ब्रीदिंग स्पेस दे सकता है और रिलीव कर सकता है, और उसको निकाल सकता है, उसको बचा सकता है सिंक होने से, बैंकरप्सी से और एक्सट्रीम लेवल के पॉलिटिकल टर्मोइल से। उनके जहन में सवाल है कि इसका पाकिस्तान को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, पाकिस्तान को एज अ कॉम्प्रोमाइज क्या कॉम्प्रोमाइज करना होगा, पाकिस्तान को क्विड प्रो को में क्या करना होगा। ये भी मतलब लोगों ने सवाल पूछा कि भाई अमेरिका चाहेगा कि हाँ हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को बेहतर करे, हाँ उसे एंगेज कर ले, उसके साथ ट्रेड रिलेशनशिप इस्तवार करे। उस पे उनका कहना यह था कि ये तो अमेरिका की हमेशा से ही डिमांड थी, लेकिन उनको खदशा है कि शायद अब उनको इससे बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए होगा। वो क्या चाहिए होगा उसकी तरफ उन्होंने इशारा ज़रूर किया, लेकिन उन्होंने बोला बस बोला नहीं है। यहाँ तक तो मैं बताऊँ एक डिस्कशन का हाल मैंने आपको दे दिया। अब मैं अपना एनालिसिस इसमें लेकर आता हूँ। किसी भी पढ़े लिखे शख्स को जो पाकिस्तान, अमेरिका और हिंदुस्तान के जो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है, और चीन का अगर इसका ट्रायंगुलर को क्वाड्रेंगुलर रिलेशनशिप कह लें, और जिसको इसकी अंडरस्टैंडिंग है और इनसाइट है ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि गुज़िश्ता कई बरस से, हमेशा से ही लेकिन गुज़िश्ता कई बरस से अमेरिकन जो डिमांड और एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान से वो ये थी कि पाकिस्तान, खास करके जब चाइना ने 2013-14 में बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI जो है, जिसका सीपेक एक हिस्सा है, और जो कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा ममालिक में मल्टीपल फॉर्म्स में बेल्ट रोड इनिशिएटिव चीन ने उठाया कदम और उस पर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद से अमेरिका की जो ख्वाहिश या स्ट्रेटेजिक डिज़ायर है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के ताबे किया जाए, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के साथ पाकिस्तान को नथी किया जाए, जिसको हम इंडियन हेजेमनी या डोमिनेशन कहते हैं, और अमरीकी उसको हिंदुस्तान के साथ एक पर्पसफुल मीनिंगफुल एंगेजमेंट कहते हैं, जिसमें हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का ट्रेड हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान को एक जेन्युइनली तौर पे मोस्ट फेवर्ड नेशन के तौर पे ट्रीट करे, जिसका ऑटोमेटिक रिजल्ट ये होगा कि हिंदुस्तान के जो गुड्स हैं वो पाकिस्तान की मार्केट्स को फ्लड करेंगे, चीन की गुड्स के साथ वो compete करेंगे। आर्गुमेंट बड़ा सिंपल है कि इस वक्त चीन के गुड्स जो हैं वो यूरोपियन और अमेरिकन या डिफरेंट और ममालिक के गुड्स के साथ compete कर रहे हैं। जब हिंदुस्तानी गुड्स भी आएंगे, चूँकि हिंदुस्तानी गुड्स का कॉस्ट एंड फ्रेट जो है, C&F जो है वो बहुत कम होगा, बिकॉज वो आपका लैंड लिंक है, चीन की गुड्स दूर से आते हैं, वो ज़्यादा लंबा ट्रैवल करके आते हैं, तो इंडियन गुड्स तो ज़ाहिर है वाघा से और सिंध की साइड से बहुत आसानी से दाखिल होंगे, तो C&F पे कॉस्ट एंड फ्रेट पे वो चीनी गुड्स के साथ compete करेंगे, और हिंदुस्तान बहुत क्विकली, मैं तो समझता हूँ कि 12 से 24 महीने में पाकिस्तान की जितनी भी बेसिक मार्केट है उसमें इंडियन गुड्स जो है वो पाकिस्तानी मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, बिकॉज हिंदुस्तानी गुड्स जो हैं वो कंपैरेटिवली जो है चाइनीज़ गुड्स के साथ compete भी कर सकती हैं, और पाकिस्तानी गुड्स से वो निस्बतन बेहतर भी हैं और सस्ती भी हैं। अगर आप सिर्फ गाड़ियों को देख लें कि पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ बिकती हैं, जैसे सुजुकी है, होंडा है, टोयोटा है, और बहुत सी गाड़ियाँ हैं हायोंडाई वगैरह, यही सब गाड़ियाँ चीन में जो हिंदुस्तान में भी बनती हैं, और वो पाकिस्तान से गालिबन बेहतर भी बनती हैं और सस्ती भी बनती हैं, और उनकी प्राइस खासी कम है। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी कंज्यूमर जो है और पाकिस्तानी कंपनीज उनको लेना चाहेंगी, इसी तरह जितने मशीन पार्ट्स हैं, पेपर है और सब प्रोडक्ट्स हैं जो हिंदुस्तान के बहुत बेहतर हैं। तो पाकिस्तानी मार्केट को अगर आप इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन देंगे तो बहुत क्विकली
इंडियन इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तानी मार्केट को टेक ओवर कर लेगी। उसका फिर नेचुरल सेकंड कॉन्सिक्वेंस ये है कि इंडियन कॉर्पोरेट एंटिटीज जाइंट्स, जैसे बहुत बड़े बड़े इंडियन जाइंट्स हैं, मतलब टाटा बिरला तो पुराने ज़माने की बात होगी, रिलायंस ग्रुप है, उसकी बहुत सी ऑफशूट्स हैं, बहुत ग्रुप्स हैं, तो ये बहुत क्विकली पाकिस्तान के अंदर पैरेलल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं अगर आप उसको फैसिलिटेट करें, बिकॉज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्रीमेंट्स हैं जिनको पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की हद तक रोक के रखा है, उसमें ना सिर्फ गुड्स हैं बल्कि उसके अंदर सर्विसेज भी हैं। तो जब आप सर्विसेज देखते हैं तो जो सर्विसेज हैं हिंदुस्तान की, वो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री की सर्विसबिलिटी है उससे इंडियन सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत कॉम्पिटेंट है, और वो बहुत जल्दी उसको संभाल सकता है। फॉर अगर आप पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल देखें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेलीविजन चैनल्स देखें, जो टेक्नोलॉजी ये एम्प्लॉय करते हैं और जो टेक्नोलॉजी इंडियन चैनल्स एम्प्लॉय करते हैं, जिस लेवल का एचआर पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स के पास है, जिस किस्म का एचआर इंडियन टेलीविजन चैनल्स के पास है, जिस किस्म का एचआर पाकिस्तानी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के पास है, जिस किस्म का एचआर इंडियन न्यूज़पेपर्स के पास है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की हद तक तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी राइटिंग देखें जो लिखते हैं, हमारी राइटिंग देखें वो लिखते हैं, उनकी न्यूज़ स्टोरी देखें, हमारी न्यूज़ स्टोरी देखें। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल्स। सो मतलब जब ये सारा कुछ होगा तो इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज और कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो पाकिस्तान की कमांड जो है वो संभाल लेगा। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जरा सोचें। इसके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और पाकिस्तान का जो सारा एक स्ट्रेटेजिक पोस्चर पाकिस्तान ने कायम किया हुआ है वो तो बहुत तेजी से कोलैप्स कर जाएगा। उसकी तमाम जरूरियात भी खत्म हो जाएंगी, और फिर एक न्यूक्लियर पाकिस्तान की जो पोस्चरिंग है, ये मैंने सारी एक्सप्लेनेशन आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड की इसलिए दी है, उसकी क्या अहमियत या हैसियत या ज़रूरत जो है वो बाकी रह जाती है। इसको दिस इज व्हाट इज द अमेरिकन strategic design for Pakistan, that Pakistan has to become part of the India's strategic machine in South Asia. And this is how an India that absorbs Pakistan into its economic system जो है वो चाइना को बहुत इफेक्टिवली कन्फ्रंट कर सकता है। ये कोई जंग की कहानी नहीं है, ये कोई जंग का अल्टीमेटम नहीं है, ये एक सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटेजिक गेम है या प्लान है जिसका मकसद ये है कि चीन को डिस्प्लेस करें। और ये मैं समझता हूँ कि इस प्लान, ये सब एनालिसिस मैं आपको अपना दे रहा हूँ, इसकी जिम्मेदारी जो है वो किसी और मीडिया पर्सन की भी नहीं है, क्योंकि प्योर मैं एनालिसिस आपको दे रहा हूँ। आप या कोई भी शख्स जो है पाकिस्तान में इस एनालिसिस की धिज्जियाँ उड़ा सकता है, आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। एनालिसिस सिर्फ अपनी डॉट कनेक्टिंग की स्ट्रेंथ के ऊपर खड़ा होता है। सो ये डिज़ायर तो 90s में भी थी, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना फैक्टर को अमेरिकन्स ने बाय बाय 90s रियलाइज करना शुरू कर दिया था उन्होंने, लेकिन इतनी शिद्दत से नहीं किया टिल आफ्टर द एंट्री इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो चाइना की एंट्री हो गई 2004 में हुई, 3 में हुई, और खास करके जब वो टेक्सटाइल सेक्टर में उनकी एंट्री हुई, जो नहीं एंट्री तो चाइना की शायद पहले हो गई थी, लेकिन जो 10 ईयर्स का मॉरेटोरियम उनका बहुत सी चीज़ों पे था वो भी खत्म हो गया। तो चाइना ने बहुत तेजी से राइज करना शुरू किया, तो अमेरिकन कंसर्न्स जो हैं वो बढ़ते चले गए। लेकिन बहुत बड़ी इसका जो क्रिसेंडो है, इसकी जो पिच है, इसकी जो मेन इसमें जो एज है, वो उस वक्त आता है जब 2013-14 में चाइना ने अपने फाइनेंशियल मसल को फ्लेक्स करना चाहा, उसको एक्सपेंड करना चाहा इन द फॉर्म ऑफ द बेल्ट रोड इनिशिएटिव, और पाकिस्तान को उन्होंने सी पैक ऑफर किया, जो इससे पहले पाकिस्तान की बड़ी डिज़ायर रही थी। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में थ्रू आउट आफ्टर 9/11 जनरल मुशर्रफ ने, मुझे खुद उन्होंने बताया कराची में, जो मेरी उनसे मीटिंग्स होती रही टेलीविजन प्रोग्राम से पहले या बाद में, कि कैसे उन्होंने चीनियों को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की थी, बट चाइनीज़ बड़े कॉशियस थे कि अगर वो कोई ऐसा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जिसकी स्ट्रेटेजिक डायमेंशन सामने आएगी वो लेंगे तो वेस्ट और अमेरिका उस पर कैसे रिएक्ट करेगा। तो शी जिनपिंग ने जब समझा कि वो ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं, तो इनिशियली, क्योंकि वो 2013 में इसका ब्लूप्रिंट आ गया था, 2014 में पाकिस्तान इसका हिस्सा बन गया। 2014 में मुझे याद है कि उस वक्त के जो यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान थे इस्लामाबाद, उन्होंने हम सब जर्नलिस्ट के साथ बाकायदा बुलाया और ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने एक मीटिंग की, और उन्होंने कहा कि हम आपको ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि हम सीपैक को अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए किसी भी तरह से एक थ्रेट नहीं समझते। हम सीपैक को वेलकम करते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसकी बड़ी बुरी सूरत हाल है, उसकी लिक्विडिटी के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, और अगर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल होती है, सस्टेन होती है, स्ट्रेंथन होती है, खड़ी होती है अपने कदमों पे, तो अमेरिका और अमेरिका खास करके ना वो इसको वेलकम करेंगे। मुझे याद है मैंने उनसे पॉइंटेडली क्वेश्चन पूछा था कि हाउ आई मीन आर यू रियली श्योर। उन्होंने कहा कि यस आई एम श्योर 100%, वही नाम लेके उन्होंने मुझे कहा था, और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपने बोलने से पहले ऑन द रिकॉर्ड मैंने अपने प्रिंसिपल से, यानी स्टेट डिपार्टमेंट के टॉप ऑफिशियल से इस चीज़ को डबली रिकन्फर्म किया है। तो ये उस वक्त की उनकी ऑफिशियल पोजीशन थी। एक चीज़ उन्होंने ज़रूर कही, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं
کہ جو سی پیک کی انویسٹمنٹس ہیں جو ہو تو چائنیز پیسے سے رہی ہیں، لیکن اس میں ٹرانسپیرنسی ہو اور ممالک کو بھی اس کا حصہ بننا چاہیے تاکہ یورپین امریکن فرمز بھی اس میں بڈ کر سکیں. بہرحال 2016 میں آئی واز ان کہ 2016 کے آخر میں آئی واز ان یونائٹڈ اسٹیٹس. سمر میں نے 1 مہینہ وہاں گزارا تھا واشنگٹن میں موسٹ آف دا ٹائم. تو وہاں پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ان آفیشلس کے ساتھ میں نے لنچز یا ڈنرز کیے جو اسلام آباد میں سرو کر چکے تھے. اس وقت مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اس کو ویلکم کرتے تھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، لیکن انڈینز نے ہمیں بہت زیادہ اس پہ بریفنگ دیا، سمجھایا ہے کہ سی پیک کی بڑی ایک اسٹریٹجک ڈائمینشنز ہیں اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس شوڈ ناٹ ویلکم اٹ. اس وقت جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے امبیسڈر بھی تھے واشنگٹن میں. آئی ہیڈ اے بریک فاسٹ میٹنگ ود ہم، اور وہاں پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. امریکہ میں ایک بہت رد عمل اور ریئیکشن جو ہے وہ سی پیک اینڈ بیلٹ روڈ انیشیٹو کے خلاف ڈیولپ کر رہا ہے، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا یہ ڈائریکشن اختیار کرے گا. بٹ دیٹ مینس کہ پاکستان کے لیے جو امریکہ کا پریشر اور مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. میں آپ کو بیک گراؤنڈ دیا ہے. اب اس بیک گراؤنڈ کو اور اس بیک گراؤنڈ میں سمجھنا ضروری ہے کہ تو نواز شریف صاحب نے سی پیک کو ویلکم کیا اور انہوں نے اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ میرا ہی سارا برین چائلڈ تھا. تو اس وقت نواز شریف صاحب کے یا ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ امریکہ کی پوزیشن اور ویسٹ کی پوزیشن سی پیک پہ کتنی کسی اسٹیج پہ ہارڈن ہو جائے گی. اور نواز شریف صاحب کو اس لیے نہیں آپ بلیم کر سکتے کہ خود امریکنس نے کوئی پوزیشن لی ہی نہیں تھی تو اس لیے ان کو اندازہ نہیں تھا. لیکن اوور دا ایئرس اسٹارٹنگ فرام 2016 آنورڈس امریکنس کی پوزیشن سی پیک، چین، بیلٹ روڈ انیشیٹو پہ اور پاکستان کی رول اور چائنا کی پینیٹریشن اور انفلوئنس پہ بہت ہارڈ ہوتی چلی گئی، جس کا مظاہرہ یا ایکسپریشن آپ دیکھ سکتے ہیں فرام ویسٹرن پبلیکیشنز. خود پاکستان کے ایک دو اخبارات جنہوں نے بڑے کلوز ریلیشن شپ ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یا برٹش فارن آفس کے ساتھ، تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اس کے خلاف انہوں نے بڑا ہائی لائٹ کیا ہے. کبھی وہ شنگجیانگ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، کبھی کسی اور چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. قصہ مختصر یہ ہے کہ امریکن جو گرینڈ ڈیزائن ہے فار دا ریجن اس میں چین کو ڈسپلیس ہونا ہے، کیونکہ اگر چین کا انفلوئنس رہے اور بڑھے تو پھر سینٹرل ایشیا کے اندر جو رشین انفلوئنس ہے وہ اور پاکستان کی طرف سے آتا ہوا چینی انفلوئنس جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مرج ہو جاتے ہیں. اینڈ اٹ میکس پرفیکٹ سینس فرام امریکن پوائنٹ آف ویو کہ ان کو مرج نہیں ہونے دینا چاہیے. اس کو مرج نہ ہونے کے لیے کوئی یہ حل نہیں ہے کہ ہم پہلے ایک حل آپ نے دیکھا کہ ایک حل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حل یہ تھا کہ امریکی افواج جو ہیں وہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی تھیں، اور یہ آرگومنٹ کرنا کہ 9/11 کے لیے وہ آ کے 20-22 برس یہاں پہ بیٹھ گئے، 21 برس، ڈزنٹ میک مچ سینس. آئی مین ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تو اس کی کوئی سینس نہیں بنتی کہ وہ القاعدہ کو ہٹانے آئے تھے 20 برس وہاں بیٹھ کے. تو وہاں بیٹھے تھے تاکہ یہ سارے انفلوئنسز جو ہیں یہ کمبائن نہ ہو سکیں. جب آپ نے ان کو ڈسپلیس کر دیا، یہ کہنا پڑے گا کہ آپ نے ان کو ڈسپلیس کر دیا، آپ اپنے اسٹریٹجک گیم میں تھے جس کو وہ ڈبل گیمز کہتے رہے. ظاہر ہے ہماری ڈبل گیم بڑی جسٹیفائڈ تھی بیکاز ہم ان انفلوئنسز کو یہاں اکٹھا ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ ریجن کی ڈیولپمنٹ کو روکیں اور ہمارے لیے ایک مصیبت کھڑی کریں. بہرحال جب ان کا ایگزٹ ہوتا ہے تو وہ سیناریو کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو ظاہر نظر آ رہا تھا 2019 سے 2021 سے ان کو بڑا کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا. جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو چائنیز، رشین، ایرانین انفلوئنسز جو ہیں وہ مرج ہونے لگ جائیں گے اور ایک نیا میٹرکس آف پاور جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے. اب جو تبدیلی لائی گئی ہے پاکستان میں اس میں انہوں نے اس میٹرکس آف پاور کی پوٹینشیل ڈیولپمنٹ کو انہوں نے انکیپیسیٹیٹ کر دیا ہے، اموبلائز کر دیا ہے. اور اس ساری جو میں نے آپ کو یہ کہانی سنائی ہے، اس کہانی کے اندر آپ کو پاکستان کی پالیٹکس میں آنے والی تبدیلی بہت اچھی طرح سے سمجھ آ سکتی ہے، اور آپ کو یہ بھی سمجھ آ سکتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور باقی اس کے بارے میں کیا کہانی سنائی جا رہی ہے، ریزننگ یہ وہ وغیرہ وغیرہ کہ یہ عمران خان بزدار شزار، یہ سب نان سینسیکل آرگومنٹس ہیں. ایکچوئل کہانی یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی. اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ اب عمران خان نے تو اشارہ کیا کہ اس کے کانسیکوینسز اس طرف جائیں گے. میرا بھی یہ خیال ہے کہ الٹیمیٹلی اگر پاکستان، اور نظر بھی آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے، گورننگ ایلیٹ ہے، اس کے پاس پاکستان کا جو اکنامک کرائسس ہے وہ پاکستان کی ایلیٹ نے ہی پیدا کیا ہے. یہ کوئی امریکہ نے پیدا نہیں کیا، یہ ہندوستان نے پیدا نہیں کیا. یہ پاکستان کی جو گورننگ ایلیٹ ہے اس کی گزشتہ 30-35 برس کا جو فیلئر ہے، لیک آف ویژن ہے، صحیح فیصلے نہیں کر سکے، صحیح انویسٹمنٹس نہیں ہوئیں پاور سیکٹر میں، انرجی سیکٹر میں، ہائیڈرو الیکٹرک کے اندر، انڈسٹری میں، اسکل ڈیولپمنٹ کے اندر جب انویسٹمنٹس آپ نے نہیں کی، ہیومن ریسورس کو آپ نے ڈیولپ نہیں کیا، اس کا اینڈ کانسیکوینس رزلٹ اب ہم دیکھ رہے ہیں. اب فصل کاٹنے کا ٹائم آ گیا. اب کوئی میریکل ہی ایسا ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی حکومت پاکستان میں آ جائے جو نیگوشیٹ کر سکے ان سارے انٹرسٹ کے ساتھ. میں 4 یا 5 پاور سینٹرز دیکھتا ہوں اسٹیک ہولڈرز پاکستان کے اس وقت. ایک تو ٹریڈیشنل ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ایک اسٹیک ہولڈر پی ٹی آئی اور عمران خان ہے، ایک اسٹیک ہولڈر پی ایم ایل این ہے، ایک اسٹیک ہولڈر پی 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 ہے، ایک اسٹیک ہولڈر واشنگٹن اور اس کے ساتھ ویسٹرن الائنس ہے. لیکن اب ایک نیا اسٹیک ہولڈر جو سائلنٹ ہے وہ انڈیا بھی ہے. کیسے ایک پاکستان میں انٹیلیجنٹ گورنمنٹ آتی ہے جو ان سب اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ نیگوشیٹ کرتی، دیٹ ریمینس ٹو بی سین. بٹ آئی ہوپ مائی انالیسس ول ہیلپ یو انڈرسٹینڈ کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. لمبی ہوگی بات، پھر مزید بات ہوتی ہے.
after some time. Thank you.